السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد ہارون ظفر ہے اور آج ہم بات کریں گے گال بلیڈر سٹون پر۔ آج کل پتے کی پتھری کا مسئلہ ایک بہت عام مسئلہ ہے۔ پتے کی پتھری بعض اوقات اپنی علامات پیدا کرتی ہے اور بعض اوقات نہیں بھی کرتی۔ زیادہ تر پتے کی پتھری کولیسٹرول کی بنی ہوتی ہے، جس کا رنگ سفید یا پیلا ہوتا ہے، اور بعض اوقات پتے کی پتھری صفرا کے پگمنٹ سے بنی ہوتی ہے۔ صفرا کے پگمنٹ میں بائل ایسڈ، بائلیروبین، کولیسٹرول اور فاسفولیپڈ شامل ہوتے ہیں۔ یہ سب صفرا کے اجزاء ہیں۔ ان اجزاء کا توازن میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر جسم میں، جگر میں یا غذا میں تبدیلیوں کی وجہ سے ان صفرا کے اجزاء کا توازن خراب ہو جائے تو پتے میں پتھری بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر پتے کی پتھری سسٹک ڈکٹ میں داخل ہو جائے تو پتے کی دیوار کے اندر پریشر بڑھ جاتا ہے اور پتے کی دیوار کے اندر سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ کئی بار پتے کی دیوار میں سوجن زیادہ ہونے کی وجہ سے یا پریشر زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے پتے کی دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ بن جاتا ہے، جس میں سے رطوبت نکل کر پیٹ میں داخل ہو جاتی ہے اور پتے کے ارد گرد ایک چھوٹا سا ایبسس بن جاتا ہے۔ پتے کی پتھری سسٹک ڈکٹ میں داخل ہونے کی وجہ سے بعض اوقات تو کوئی علامت پیدا نہیں ہوتی اور بعض اوقات مریض کو ایک دم پیٹ کے درمیان میں یا پیٹ کے اوپر والے حصے میں دائیں طرف سخت درد اٹھتا ہے۔ یہ درد عموماً چکنائی والی اشیاء کھانے سے ہوتا ہے۔ مریض کا پیٹ پھول جاتا ہے، متلی اور قے مسلسل رہتی ہے۔ پتے والی جگہ پر دبانے سے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ مریض حرکت نہیں کر سکتا، مسلسل لیٹا رہتا ہے۔ کئی بار پتے کی پتھری کا درد کندھے کی طرف جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر پتے کی پتھری کامن بائل ڈکٹ میں چلی جائے تو مریض کو یرقان ہو جاتا ہے۔ اس کنڈیشن میں خون میں سفید سیل کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اور کئی بار بلڈ میں بائلیروبین، الکلائن فاسفیٹ اور جگر کے انزائم کا لیول بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ کولیسسٹائٹس کی وجہ سے پتے کی دیوار میں سوراخ ہو کر فسچولا بن جاتا ہے، جو کہ ڈوڈینم میں، کولن میں، معدے میں اور پتے کی دیوار کے درمیان بن سکتا ہے۔ پتے کی دیواروں کے درمیان سوراخ ہو جانے کی وجہ سے پتے کی رطوبتیں پیریٹونیم میں داخل ہو کر پیریٹونائٹس کا باعث بنتی ہیں اور اس کی وجہ سے اس ایریا کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے ایبسس بن جاتے ہیں۔ اس کیفیت میں پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کروانا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ پتے کی دیوار کی انفلامیشن، پتے کی پتھری کا سائز اور اس ایریا کے ارد گرد بنی ہوئی ایبسس کا پتہ چل سکے۔ جن مریضوں کو کرونک کولیسسٹائٹس ہو یا پتے کی پتھری ہو یا پتے کی نالی کی پتھری ہو، انہیں عام طور پر سرجری کا کہا جاتا ہے، لیکن ہومیوپیتھک میڈیکل سائنس میں ایسی بہت سی ادویات ہیں کہ جن کے استعمال سے پتے کی پتھری اور پتے کی نالی کی پتھری بآسانی نکل جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، ہر مسئلے کا علاج سرجری نہیں ہوا کرتا۔ علی ہومیوپیتھک چیمبر جہلم پر روزانہ کی بنیاد پر ایسے مریضوں کا چیک اپ کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام پیشنٹ شفا یاب ہوتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔
اللہ حافظ.